علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں جتنی کہ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بال ہیں۔ تو قبیلہ بنو بکر اس دور میں جو تھا ان کا کام ہی یہ تھا، وہ بکریاں اور مویشی پالتے تھے۔ تو ان کی کتنی بکریاں ہوں گی اور اس کے کتنے بال ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے، اور رمضان کی جو آخری رات ہے اسے آپ رمضان کی آخری رات کہیں یا لیلۃ الجائزہ جو آپ نے فرمایا، اس سے مراد ہے کہ اگلے دن صبح عید ہے، وہ جو رات ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کا معنی ہوتا ہے انعام، یعنی وہ انعام والی رات ہے۔ تو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں جتنی کہ پورے رمضان کی تمام راتوں میں، اس سب کو جمع کر کے ایک رات میں۔ اور یہ ایک رات وہی ہے جس رات باقیوں کو تو چھوڑیں، اعتکاف سے لڑکے اٹھ کے داڑھی شیو کروا رہے ہیں۔ وہ جو ایک نور اعتکاف میں مل جاتا ہے اور ہم رمضان کے احترام میں اسے رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ آپ کی سنت اس لیے کہ آپ کا طریقہ ہے، اس کا شرعی حکم سنت نہیں ہے، شریعت میں تو واجب ہے یہ۔ تو اس رات میں جب اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا اور انعام دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا اور لا تعداد لوگ بخشے جا رہے ہیں، ہم جا کر ہیئر ڈریسر کی شاپ پر اس داڑھی پر بلیڈ پھروا رہے ہیں، تو ہم تو انعام یافتگان کی لائن سے خود نکل رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو پوری رات ہم یہ سوچ کر کہ رمضان ختم ہو گیا، ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، ہم دوستوں کو لیتے ہیں اور ہلا گلا کرنے نکل جاتے ہیں، اور رات گئے تک ہم اس کام میں لگے ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ الجائزہ وہ رات جو رات انعام لینے کی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا۔ ہم جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ کل عید ہے، مہمان آئیں گے، اتنا کچھ خرید کر لے آتے ہیں جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس رات میں ہم یہ سوچ کر کہ شاید رمضان ختم ہو گیا ہے، تو یہ سوچ کر ہم غیر محتاط ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ ہمارے ایک عالم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غلیق رحمت کرے، وہ بہت پیاری مثال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھیں، اگر کسی جماعت کا یا گروپ کا لیڈر اسے قید کر لیا جائے، اریسٹ کر لیا جائے، تو جو اس کے کارکنان ہوتے ہیں وہ آ کر متعلقہ افسر کے آفس کے سامنے دھرنا دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو چھوڑو، ہمارے لیڈر کو چھوڑو، وہ نعرے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ لیڈر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب لیڈر کو چھوڑ دیتے ہیں تو دھرنا ختم ہو جاتا ہے، سب اٹھ کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ 11 مہینے شیطان کی مان کر ہم نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، تو جب ہمارا لیڈر اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ کے پھینک دیتے ہیں، اسے بند کر دیتے ہیں، تو ہم سارے آگے اللہ میاں کے گھر پہ دھرنا دے دیتے ہیں، اور اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے ہم دن رات لگے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی عید کا چاند ہوتا ہے اور وہ لیڈر چھٹتا ہے اور اس کی زنجیریں کھلتی ہیں، وہ باہر آتا ہے، سارے کے سارے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ رمضان جس میں مسجد میں جگہ نہیں ملتی، عید کے دن صبح فجر کی نماز میں وہی ایک صف ہوتی۔ تو ہم نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا لیا، حالانکہ ہمارا لیڈر وہ نہیں ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے قائد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا جو دین ہے وہ رمضان میں بھی ہے، وہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہے، وہ گود سے لے کر لحد تک وہ دین ہے، اور اس پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ جو بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات میں ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جن کی مغفرت کرتے ہیں، اور یہ آخری اشرا عتاق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو ان میں شامل ہونا چاہیے جو عتقاء من النار ہیں، جو جہنم سے آزادی کے جن کو پروانے مل رہے ہیں۔ اور ہیں اس موقع پر جب کہ آزادی کے پروانے مل رہے ہوں، اور ہم جا کے سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجد اور سب سے زیادہ مبغوض جگہ بازار، ہم بازاروں کو بھر دیں، شاپنگ سینٹرز کو بھر دیں، ہم گھر میں ہلا گلا کر رہے ہوں، ہم اپنے گھروں میں آلات گناہ کو کھول کر بیٹھ جائیں، ہم اپنے گناہ والے کانٹیکٹس کو جو ہم نے رمضان میں روک رکھے تھے ان کو بحال کریں، تو یہ بڑے خسران کی بات ہے۔ چنانچہ جو تجربہ کار اور بڑے بزرگ اور علماء اور ائمہ ہیں، وہ جو حضرات رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ انہیں ایک بڑی خاص بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج کی رات بڑی قیمتی ہے، آپ گھر پہ مت رکیے گا، آپ مسجد آ جائیے گا، مسجد میں سو جائیے گا،
تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ 10 دن تو رہیں، اب تو ہمارے گھر جانے کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں گھر چلے جائیں، مل کے آ جائیں، رات مسجد میں رک جائیں. اور یہ بڑی قیمتی بات ہے.